أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المجرمين رحمة للعالمين بالقاسم والصلاة عليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين صلوات محمد. عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی 33ویں آیت جس کے ذیل میں مسلسل آپ کے سامنے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عنوان گفتگو آپ تمام حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، آل ابراہیم کو منتخب کیا، آل عمران کو منتخب کیا، ساری کائنات میں سے. یعنی کائنات میں اگر کوئی آل قابل انتخاب ہے تو وہ صرف آل ابراہیم ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ انتخاب مکے میں سے نہیں کیا، مدینے میں سے نہیں کیا، عربوں میں سے نہیں کیا، بلکہ عظمت یہ ہے آل ابراہیم کی کہ ان کا انتخاب عالمین میں سے کیا. جتنا دائرہ وسیع ہوتا ہے اتنا ہی شخصیت کی عظمت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جتنا دائرہ وسیع اتنی وہ ذات بھی عظیم ہوتی چلی جاتی. اب اللہ نے ان کا انتخاب نہ تو خاندان میں سے کیا، نہ مکے میں سے کیا، نہ مدینے سے کیا، نہ عرب سے کیا، نہ زمین سے کیا، بلکہ عالمین سے کیا. تو جب عالمین سے ان کا انتخاب کیا تو ماننا پڑے گا کہ پوری کائنات میں آل ابراہیم جیسی کوئی آل ہے ہی نہیں، کوئی خاندان ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر اس سے جیسا کوئی خاندان ہوتا یا اس سے افضل و اعلیٰ اور کوئی خانوادہ ہوتا تو اللہ ان کا انتخاب کرتا. تو عزیزان محترم، بنی ہاشم کی خدمات کے عنوان سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے آل ابراہیم کا انتخاب کیا اور کس طریقے سے انہوں نے خدمات انجام دیں. لیکن دوسری طرف دنیا کی کوشش یہ رہی کہ صاحب ان پر الزام لگائے جائیں، ان پر تہمتیں لگائی جائیں، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ بنی ہاشم کے جتنے بھی بزرگ تھے، چاہے وہ جناب ہاشم ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، چاہے جناب عبداللہ ہوں، چاہے جناب ابو طالب ہوں، یہ سب بت پرست تھے. اور طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے اور وہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب ذرا خود سوچئے کہ اگر جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد بت پرست ہوتے تو پھر ان کا نام عبداللہ رکھا جانا کیا مطلب ہے؟ بالکل سامنے کی بات ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا یا اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ تو مطلب ہوا نا، اللہ کی بندگی کرنے والا. تو اب عزیزان محترم، نام کس نے رکھا؟ عبد المطلب نے، یعنی دادا نے. نام کس کا رکھا گیا؟ رسول اللہ کے والد کا. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. تو اگر معاذ اللہ یہ بت پرست ہوتے تو کسی اور کا عبد کہا جاتا، کسی اور بت کے نام پر نام رکھا جاتا، لیکن نہیں، بلکہ نام رکھا گیا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو مطلب یہ ہوا کہ جو نام رکھ رہا ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.
ورنہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ اگر کہیں بھی ان کے یہاں شک ہوتا تو کبھی بھی ان کا نام عبداللہ نہ رکھا جاتا۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اس کا صاف مطلب ہے۔ لیکن نہیں، انسان بجد ہے کہ نہیں صاحب ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ پورا خاندان بت پرست تھا۔ لیکن نہیں، میں مسلسل آیتوں کے ذریعے واضح کر رہا ہوں کہ یہ پورا خاندان، کہ جس کو خاندان رسالت کہا جاتا ہے، یہ خاندان بنی ہاشم، یہ سب خدا پرست تھے، سب کے کردار پاک و پاکیزہ تھے، سب کی سیرتیں طیب و طاہر تھیں۔ اگر ان بزرگوں کے کردار میں، ان کے کیریکٹر میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب ہوتا یا کوئی نقص ہوتا یا معاذ اللہ یہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے تو کبھی بھی رسول آزادی کے ساتھ پیغام اسلام نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جس طریقے سے حضور نے گناہوں سے لوگوں کو روکا کہ دیکھو شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو کبھی بھی حضور اتنی آزادی سے گناہوں کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر حضور شراب کی مخالفت کرتے تو یہی مکے والے کہتے ارے صاحب کل تک آپ کے باپ دادا شراب پیتے تھے، آج آپ ہم کو منع کر رہے ہیں۔ اگر حضور جوے کو منع کرتے تو یہی مکے والے کہتے کہ صاحب کل تک تو آپ کے گھر میں سب یہ کچھ ہوتا تھا اور آج آپ ہم کو منع کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، کسی بھی مکے والے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورا خانوادہ طیب و طاہر تھا، پاک و پاکیزہ تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگاتا۔ ایک صلوات ہے جبر محمد والے۔ اب آل ابراہیم جن کا انتخاب کیا، جناب ابراہیم اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ دعا میں مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمان جب کا تذکرہ کیا تو اپنی ذریت کا تذکرہ کیا۔ پھر جب بت پرستی کی بات آئی تب کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ پروردگارہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا کہ مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، اسی طریقے سے اولاد ابراہیم بھی بت شکن ہوگی۔ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، تو پھر یہ بت پرست نہیں ہوں گے بلکہ بت شکن ہوں گے۔ لیکن بحث ہے کہ بت پرست تھے تو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ بت پرستوں کو بت پرستی نظر آئیں گے، بت شکن نظر نہیں آئیں گے۔ ایک صلوات ہے جبر محمد و آل محمد پر۔ اب چوتھی دعا کہ جو جناب ابراہیم نے کی، جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، اب دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم کیا کہ پروردگارہ ربنا وابعث فیہم، کہ اسی میری ذریت میں ایک شخص کو رسول بنا دے، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم۔ کیا کہ میری ذریت میں، میرے خاندان میں ایک شخص کو رسول بنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ایک صفت، وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب یہ صفات جناب ابراہیم نے بیان کیے۔ کیا تمنا ہے کہ ایسا رسول میرے خاندان میں پیدا ہو کہ جو آیات کی تلاوت بھی کرے اور قرآن اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ بس عزیزان محترم، جناب ابراہیم کی دعا اللہ نے اس انداز سے قبول کی کہ الفاظ کا بھی وہی انتخاب کیا۔ اب جب اس نے اعلان کیا، سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے امیین میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کا کام کیا ہے
کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اے ابراہیم تمہارے دل کی نکلی ہوئی دعا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ وہی جی الفاظ کے ساتھ قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم نے بتا دیا کہ ہماری ذریت، ہمارا خاندان وہ ہوگا کہ جہاں پر کتاب بھی نظر آ جائے اور جہاں پر حکمت بھی نظر آ جائے۔ اب جہاں کتاب بھی ہو حکمت بھی ہو، وہ کون سا خاندان؟ وہ خاندان رسالت ہے، وہ خاندان ابراہیمی ہے۔ اب پورے خاندانوں کو آپ دیکھ لیجئے، مکے میں جتنے بھی خاندان تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، سب کو دیکھ لیجئے آپ کہ کہاں کتاب ہے، کہاں حکمت ہے، کون صاحب کتاب ہے، کون صاحب حکمت ہے۔ ایک ایک گھر تلاش کر لیجئے، ایک ایک قبیلہ دیکھ لیجئے، کوئی خاندان آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں کتاب بھی نظر آ جائے، جہاں حکمت بھی نظر آ جائے۔ بس واقع خاندان ہے جس کا نام خاندان ابو طالب ہے، جس کا نام خاندان بنی ہاشم ہے، جن کا نام خاندان رسالت ہے، کہ جہاں پر کتاب بھی نظر آئے گی اور جہاں حکمت بھی نظر آئے گی۔ صلوات بر محمد و آل کب کتاب عطا کی ان کو؟ سورہ قصص 53ویں آیت ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، کہ وہ لوگ ہیں یہ کہ جن کو ہم نے کتاب پہلے ہی دے دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وَهُمْ بِهِ یؤمنون، اور یہ لوگ پہلے ہی سے اس پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور جب یہ ان پر قرآن کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، کیا کہہ رہا قرآن؟ کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے ایمان لا چکے تھے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے ہی قرآن دے دیا، پہلے ہی کتاب دے دی۔ قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کتاب دے دی۔ اب عزیزو کیسے معلوم ہو کہ کس کو اللہ نے پہلے کتاب عطا کی؟ کیسے معلوم ہو کہ کس کو اللہ نے پہلے قرآن عطا کیا؟ بس عزیزان محترم، اب جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر دے، ایک صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، ارے ہم نے تو ان کو پہلے ہی کتاب دے دی۔ پروردگارہ کون لوگ ہیں کہ جن کو تو نے پہلے ہی کتاب دے دی؟ کہا کہ دیکھو میں اعلان کر رہا ہوں، اب تم خود دیکھ لینا کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہر مکے میں تلاش کر لیجئے، ہر گھر میں دیکھ لیجئے کس کے بچے نے قرآن سنایا۔ کسی کا بچہ تھا کہ جس نے قرآن پڑھا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی بچہ پڑھ سکتا ہے قرآن پیدا ہوتے ہی؟ آج تک کسی کا بیٹا ایسا دنیا میں پیدا ہوا کہ جس نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ دیکھو جب تم اپنے شکم مادر سے باہر آئے تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی جاہل تھے۔ جو بھی پیدا ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کون؟ جاہل، کچھ نہیں جانتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک طرف کلیہ قرآن نے بیان کیا کہ جو بھی پیدا ہوا کیسا تھا؟ لا تعلمون شیئا، جو کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد اس کو پیدا کیا۔ یہی ہے نا مرحلہ خلقت پہلے ہوتا ہے اور مرحلہ تعلیم بعد میں ہوتا ہے۔ بچہ پہلے پیدا ہوگا، اسکول جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، مدرسے جائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تب وہ عالم بنتا ہے۔ یہی نا خلقت کا مرحلہ۔ تو مرحلہ خلقت پہلے ہے اور مرحلہ تعلیم بعد میں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن سورہ رحمان میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ پہلے ہم نے قرآن کا علم دیا،
پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. پروردگارا وہ کون سا انسان ہے کہ جس کو پہلے تو نے علم دیا قرآن کا, پھر اس کے بعد پیدا ہوا؟ تو قدرت جواب دے گی, ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور خاندان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خانہ کعبہ میں آ جانا, معلوم ہو جائے گا. جو بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر لے, سمجھ لینا کہ وہ یہاں نہیں پڑھ رہا ہے, وہاں سے علم لے کر آ رہا ہے. صلوات بر محمد والے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, ہم نے ان کو تو پہلے ہی سے کتاب کا علم دے دیا. اللہ اکبر, ہم نے تو پہلے ہی سے علم دے دیا. جب پہلے سے علم دیا تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو وہ علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ نہیں. چاہے پروفیسر کا گھر کا بچہ ہو, چاہے کسی عالم دین کے گھر کا بچہ ہو, یا کسی ڈاکٹر کے گھر کا بچہ ہو, جو بھی پیدا ہوتا ہے سب جاہل پیدا ہوتے ہیں اور دنیا میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہی مرحلہ, یہی اصول زندگی کا اصول ہے کہ پہلے پیدا ہوگا, پھر تعلیم حاصل کرے گا, پھر عالم بنے گا. لیکن اللہ اکبر, یہ اصول, یہ قانون اللہ نے کس کے لیے توڑا؟ یہ توڑا ہے تو ابو طالب کے لیے, کہ ابو طالب کا بچہ پیدا جاہل نہیں ہوا, اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, اس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, بلکہ اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آیا, دنیا کو بتایا کہ دیکھو تمہارا بچے کا مقابلہ ابو طالب کا بیٹا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ابو طالب کی عظمت یہ ہے کہ ان کا بیٹا عالم پیدا ہوتا ہے اور تمہارا بیٹا جاہل پیدا ہوتا ہے. صلوات بر محمد والے. بس عزیزان محترم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ علی میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. اور جب حکمت کی بات آئی تب رسول نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. یعنی اس کا مطلب واضح ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی گئی, کتاب کا علم بھی عطا کیا گیا اور حکمت بھی عطا کی گئی. رسول نے وضاحت کی, بات کو آگے بڑھایا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ بات صرف رسول تک رکی ہوئی ہے. رسول نے علی تک بات کو بڑھایا اور بتایا کہ جس طریقے سے علم و حکمت مجھے عطا کی گئی ہے, اسی طریقے سے علی کو بھی علم و حکمت عطا کی گئی ہے. انا دار الحکمت و علی بابھا. اب صاحب علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے ہی کتاب کا علم دے دیا. اب لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ تو علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ رسول نے تو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت نہیں کی, اور آپ کا یہ کہنا کہ صاحب علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی. آپ نے علی کو رسول سے بڑھا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہم بڑھاتے ہیں کسی کو, نہ ہم گھٹاتے ہیں. جس کا جو مقام ہے, جس کا جو مرتبہ ہے, اس کو وہی پر رکھتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا شاگرد ایسا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہے, تو پھر رسول تو ان کے استاد ہیں. ان کا کیا مقام, ان کا کیا مرتبہ؟ رسول کا علی سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, استاد کا شاگرد سے کوئی مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے. استاد اپنی جگہ بلند اور شاگرد اپنے مقام پر. یہ کہنا کہ صاحب آپ نے رسول سے بڑھا دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ ہم نہیں کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. آپ کیوں لائے علی کو رسول کے مقابلے پر؟ فلسفہ سنیے کہ مولا علی نے کیوں قرآن کی تلاوت کی اور رسول اللہ نے کیوں تلاوت نہیں کی. یاد رکھیں کہ اگر رسول پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, ابھی لوگ قرآن سے واقف نہیں تھے, ابھی قاریان قرآن نہیں تھے, ابھی حافظان قرآن نہیں تھے. اگر رسول قرآن کی تلاوت کرتے تو سارے مکے والے پریشان ہو جاتے کہ ارے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. ہر ایک سے دوسرے کو پوچھتا کہ بھائی بچہ پیدا ہوتے ہی کیا پڑھ رہا ہے یہ, خیریت؟ آج تک کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کلام کرے. اب رسول اگر کلام کرتے, قرآن پڑھتے, تو
تو کلام اللہ کا مذاق اڑتا. ہر ایک کہتا کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیا پڑھنا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک قرآن کا مذاق اڑ جاتا. کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. یقیناً رسول قرآن پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھتے تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. زمانہ آگے بڑھا, رسول کا شاگرد علی پیدا ہوئے, انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور رسول اس کی تصدیق کر رہے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہم کیسے بڑھائیں گے؟ کون بڑھا سکتا ہے علی کو رسول سے؟ رسول استاد ہیں اور علی شاگرد ہیں. تو فلسفہ یہ تھا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں, میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے اس انداز سے تصدیق کی, اے علی تم نے قرآن ایسے ہی پڑھا جس طریقے سے میں پڑھا کرتا ہوں. اللہ اکبر, کہ جس طرح میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اسی طریقے سے تم نے قرآن کی تلاوت. اب عزیزان محترم, قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ پہلے مولا کائنات نے. رسول قرآن کس کے سپرد کر کے گئے؟ مولا کائنات کے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ قرآن علی سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے قرآن علی سے کیوں لیا؟ یہ کتاب آپ نے مولا علی سے کیوں لی؟ اتنے لوگ موجود تھے, کسی اور سے قرآن لے لیجئے. سب سے پہلے بات کہ پہلے یہ بتائیے, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے علی سے قرآن کیوں لیا اور اتنے لوگ مسلمان موجود تھے ان سے قرآن کیوں نہیں لیا؟ تو سب سے پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں قرآن دیں گے. مدعی سست, دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہیں کر رہا ہے. کوئی تو کہتا مدینے میں یا مکے میں کہ صاحب آؤ ہم سے قرآن لو, ہم تمہیں معنی قرآن بھی بتائیں گے, ہم تمہیں تفسیر قرآن بھی بتائیں گے, ہم تمہیں تنزیل قرآن بھی بتائیں گے, ہم تمہیں معنی قرآن بھی بتائیں گے. کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا, سب خاموش. یہاں تک کہ علامہ عبد الحدید ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں, توجہ چاہ رہا ہوں, اس دور میں وہ لکھتے ہیں, اس دور میں معنی قرآن, تفسیر قرآن, تعویل قرآن میں ساری امت علی کی محتاج تھی, لیکن علی معنی قرآن اور تفسیر قرآن میں کسی کے محتاج نہیں تھے. یعنی اس دور میں جس کو بھی معنی قرآن معلوم کرنا ہوتے تھے یا تفسیر قرآن معلوم کرنا ہوتی تھی یا تعویل قرآن معلوم کرنا ہوتی تھی, وہ علی کے پاس جاتا تھا اور علی کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر. کون لکھ رہا ہے؟ اتنا بڑا عالم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی, مشہور شرح نہج البلاغہ کی. کہا کہ سب فہم قرآن میں علی کے محتاج تھے لیکن علی قرآن سمجھنے میں کسی کے محتاج نہیں تھے. تب جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب اس دور میں بغیر علی کے مسلمانوں کو قرآن کافی نہ ہو سکا تو اس دور میں بغیر علی کے قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات بر محمد و آل. تو اس دور میں بھی اول کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے, سب موجود ہیں, سب کے اقوال, سب کے بیانات کتابوں میں موجود. کسی نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ آؤ ہمارے پاس, ہم قرآن دیں گے, ہم معنی قرآن بتائیں گے, ہم تفسیر قرآن بتائیں گے, ہم تعویل قرآن بتائیں گے. کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا. تو جب ادھر سے دعویٰ نہیں ہوا تو ہم کیسے پوچھ لیں صاحب؟ بھائی جب وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم عالم قرآن ہیں, جب وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم معلم قرآن ہیں, جب وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم مفسر قرآن ہیں, تو ہم کیسے تفسیر معلوم کر لیں؟ ہم کیسے معنی معلوم کر لیں؟ تو ہم تو اسی سے پوچھیں گے کہ جو منبر سے دعویٰ کرے.
کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو، چاہے قرآن کی باتیں ہوں، چاہے توریت کی باتیں ہوں، چاہے زبور کی باتیں ہوں، چاہے انجیل کی باتیں ہوں. اور فقریہ طور پر وہ منبر سے اعلان کر رہے تھے کہ میرے سامنے اگر قرآن رکھ دیا جائے تو قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا. اور میرے سینے میں قرآن کا اتنا علم ہے کہ میں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی گھر میں نازل ہوئی، کون سی مسجد میں نازل ہوئی، کون سی گھر میدان میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی صلح میں نازل ہوئی، اس لیے کہ میرے سینے میں علم قرآن موجود ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا علم کہاں ہے، کتاب اور حکمت کہاں ہے. تو سب سے پہلی بات، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے قرآن کے معنی لو یا تفسیر لو، ایک بات. دوسری بات، رسول نے نہیں فرمایا کہ قرآن فلاں کے ساتھ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن فلاں کے ساتھ ہے، قرآن فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے لیے تو کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہیں، وارث قرآن. رسول قرآن جس کے سپرد کر کے جائیں گے، قرآن اسی سے تو لیا جائے گا. حدیثوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، روایتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کے لیے رسول نے نہیں فرمایا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. واحد ایک ہی حدیث ملے گی، علی مع القرآن، القرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں. اب اگر کسی کو اعتراض ہے کہ صاحب آپ علی سے قرآن کیوں لے رہے ہیں، تو پہلے رسول پر اعتراض کیجئے. پہلے رسول پر اعتراض کیجئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے قرآن ان کے سپرد کیوں کیا؟ کسی اور کے سپرد کر دیتے. نہیں، جس کے سپرد رسول قرآن کر کے گئے، جس کو رسول وارث قرآن بنا کر گئے، امت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی سے قرآن لے. اس لیے کہ اگر اس سے ہٹ کر قرآن لے گا تو پھر قرآن نہیں مل سکتا، تعمیم قرآن نہیں مل سکتے، تفسیر قرآن نہیں مل سکتی، تنزیل قرآن نہیں مل سکتی. اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ہم سے شکوہ غلط کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ہم نے اس لیے قرآن کو مولا علی سے لیا ہے. اس میں کوئی نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ اختلاف کی ضرورت ہے، نہ بحث کی ضرورت ہے. سیدھی سیدھی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے سامنے، کہ ہم نے قرآن اس لیے مولا علی سے لیا کہ رسول انہی کے سپرد کر کے گئے تھے. تو اب جس کی ملکیت جو جس کے سپرد کر کے جائے تو اسی سے تو لیا جائے گا. اگر اس سے ہٹ کے لیا جائے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اس سے ہٹ کر لیا جائے گا تو یہ امانت پہ خیانت ہے. تو ہم نے علی سے قرآن لیا. اب عزیز علی کون ہے؟ وارث قرآن، وارث کتاب. کتاب علی کے پاس، قرآن علی کے پاس. اب چونکہ علی وارث قرآن ہے، بغیر علی کے قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی صاحب کسی کے یہاں سے بغیر اجازت قرآن اٹھا لائے اور اپنے گھر میں اس کو خوب پڑھ رہے ہیں، روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں. ارے صاحب بہت بڑے مومن ہیں. کہا کیسے مومن ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں پابندی سے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں یہ. ہاں یہ کیسے مومن؟ کہا صبح روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، مومن ہے یہ؟ کہا نہیں، کوئی مومن نہیں. کہا کیسے؟ کہا دیکھیے تو قرآن لائے کہاں سے ہیں؟ بغیر مالک کی اجازت کے، بغیر والد کی اجازت کے قرآن اٹھا لائے، بغیر پوچھے مسجد میں سے اٹھا لائے یا کسی کے گھر سے اٹھا لائے. اب جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مومن. ایک لگا نہیں مومن نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ بغیر وارث کی اجازت کے پڑھ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا، بغیر وارث کی اجازت کے پڑھ رہے ہیں. صاحب یہ کیسے وارث؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کیسے وارث؟ ہمیں کیا ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے؟ کہا ان پہ قرآن نازل نہیں ہوا، پھر کیسے وارث بن گئے؟ ہمارے 100 روپے کا ہدیہ کر کے قرآن لائے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 100 روپے کا بازار سے مارکیٹ سے لے کر آئے، وارث قرآن بن گئے.
اب اگر کوئی ان کی بغیر اجازت کے قرآن پڑھے گا تو پڑھنا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وارث ہیں یہ، چاہے 100 روپے میں وارث بنے ہو. تو عزیزو جملہ کہنے دیجئے، اما جو 100 روپے میں حقیقی وارث نہ ہو، جو دنیاوی وارث ہو، جب اس کی اجازت کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا تو جو حقیقی وارث ہو اس کی محبت کے بغیر قرآن کیسے پڑھا جا سکتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، یہ ہے آل ابراہیم کہ جن کو خدا نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. اسی لیے ہم نے قرآن کو اہل بیت سے لیا. اب بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ آپ جتنی بھی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں گے وہ تمام تفاسیر مروی ہیں جناب ابن عباس سے. کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم علی سے قرآن کی تفسیر نہیں لیں گے، کہا کہ اچھا نہ لیجئے. لیکن جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو پہلی جب الحمد کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو لکھ ہی نہ سکے، فوراً روایت کرنا پڑی. کیا؟ رویان ابن عباس، ابن عباس نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے. کوئی سی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے تفسیر کبیر ہو، چاہے تفسیر زمخشری ہو، چاہے تفسیر در منصور ہو، چاہے تفسیر بیضاوی ہو، کوئی سی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام مفسرین نے کیا لکھا کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، ابن عباس یہ کہتے ہیں، ابن عباس یہ کہتے ہیں. ارے ابن عباس کون ہے؟ توجہ دارا، ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. کہاں مولا علی کا علم اور کہاں میرا علم. ابن عباس کون؟ مولا علی کے شاگرد. جتنی بھی تفسیر ابن عباس بیان کرتے ہیں وہ تفسیر کس کی بیان کی ہوئی ہے؟ مولا علی کی. مولا علی نے بیان کیا، ابن عباس نے نقل کیا. اب دنیا لاکھ علی سے بچ کر چلنا چاہے لیکن علی سے بچ نہیں سکتی. اگر ڈائریکٹ نہیں آتے تو انڈائریکٹ آنا ہی پڑے گا. اس لیے کہ علی نے اس انداز سے تفسیر قرآن بیان کی ہے، چاہے کتنا بھی بڑا عالم بن جائے لیکن اس تفسیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل بس عزیزان محترم، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے کلام کو مختصر کیا کہ یہ ہیں وارثان قرآن کہ جن کو رسول قرآن کا وارث بنا کر گئے، اور یہ وہ آل ابراہیم ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. اور یہ ایسے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے سر نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کون آل ابراہیم ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی ان کو کتاب کا علم دے دیا تھا، تو پہلے ہی تھا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ قرآن سے دور نہیں ہوئے. سر حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو لیکن ہم کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بس عزیزان محترم، 8ویں محرم آ گئی. 8ویں محرم، قیامت کی تاریخ. آج ہم کو تمنا علی کا ماتم کرنا. کون عباس؟ کہ جو علی کی تمنا. میں نے جیسا عرض کیا کہ خاندان بنی ہاشم میں سب حسین و جمیل، سب ایک سے ایک خوبصورت، سب کا حسن و جمال میں نے بیان کیا کہ کیا کہنا جناب عبد المطلب کے حسن و جمال کا، کیا کہنا جناب ہاشم کے حسن و جمال کا، کیا کہنا جناب عبداللہ کے حسن جمال کا. سب حسین و جمیل، سب حسین تھے، لیکن حسین ہونے کے باوجود کوئی قمر نہ بن سکا. اللہ اکبر. کسی کو قمر بنی ہاشم نہ کہا گیا، لیکن یہ عظمت ہے جناب عباس کی کہ عباس کو کیا کہا گیا؟ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. اللہ اکبر. قمر بنی ہاشم کا چاند. کتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ ان پورے خوبصورت خاندان کے افراد میں جس کو چاند کہا جائے اس کے حسن و جمال کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کسی کو قمر بنی ہاشم نہیں کہا گیا تو حضرت ابوالفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. کون عباس؟ کہ جن کی ولادت ہی کربلا کے لیے ہوئی. عباس میں اور دیگر لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اور لوگ پیدا ہونے کے بعد شہید ہوئے،
وہ میدان شہادت میں آئے. جناب اسماعیل نے قربانی پیش کی، پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد قربانی پیش کی. اور نبیوں نے قربانیاں پیش کی، پیدا ہوئے پھر قربانیاں پیش کی. لیکن جناب عباس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد قربان نہیں ہو رہے ہیں بلکہ قربان ہونے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ. اے بھائی عقیل، کسی قبیلے میں کوئی ایسی بہادر بیوی تلاش کرو جس سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو تو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اللہ اکبر. مولا علی کی دلی تمنا کہ بہادر بیٹا پیدا ہو. خدا کی قسم جناب عقیل نے انتخاب کیا، ام البنین کا انتخاب جناب عقیل کی طرف سے. اب یہ بیوی آئی ہے تو کس انداز سے آئی ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب ام البنین آئی ہے تو ایسے گھر میں داخل نہیں ہو گئی بلکہ دہلیز پر جا کر بیٹھ گئی. دہلیز پر جا کر بیٹھی. بس جیسے یہ منظر امام حسن و حسین نے دیکھا دوڑے ہوئے آگے بڑھے. اے مادر گرامی، آپ گھر میں تشریف لائیے، آپ یہ دہلیز پر کیوں بیٹھ گئی؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سر پیٹ لیا. اے شہزادو، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. ارے جس کی ماں ہمیشہ اپنے کو حسین کی کنیز کہہ رہی ہے، اس کی آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ کبھی حسین کو بھائی نہیں کہے گا بلکہ ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ آقا کہا، اپنے کو غلام کہا. اللہ اکبر. یہ تہذیب ہے اہل بیت کی، اور دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھو بھائی کو بھائی کا کیسے احترام کرنا ہے، چھوٹا بھائی کس طریقے سے بڑے بھائی سے پیش آئے. اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طریقے سے بھائی بھائی کا احترام کرتا ہے، کس طریقے سے بھائی بھائی کی خبرگیری کرتا ہے. بس عزیزو، یہاں تک کہ عباس دنیا میں آ گئے. اب عباس کمسن ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس امام حسین بیٹھے ہوئے. تو سنو گے ندارو، آج ماتم کر لیجیے علمدار کا. ارے اس کا ماتم کیجیے کہ جس پر اس کی ماں نے بھی گریا نہیں کیا. جناب ام البنین اس عظیم بی بی کا نام ہے کہ جس نے عباس کا ماتم نہیں کیا بلکہ ہمیشہ حسین کا ماتم کیا، اور یہ کہا ارے عباس پر رونے والی تو یہ ماں زندہ ہے لیکن میں تو حسین کو روں گی، اس لیے کہ حسین پر رونے والی ماں فاطمہ زندہ نہیں. اس عباس کا ماتم آئیے ام البنین کو پرسہ دے لیں. اے شہزادی، یہ غلام آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اے شہزادی، ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے. اللہ اکبر. بس عددارو، امام حسین مولا علی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عباس کمسین ہے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسین کو پیاس لگی. بس سنو گے عددارو، بس جیسے ہی پیاس لگی ایک مرتبہ امام نے کسی صحابی سے کہا کہ میرے حسین کے لیے پانی لاؤ. قبل اس کے کہ کوئی صحابی جائے ایک مرتبہ عباس اٹھے اور دوڑے ہوئے گھر میں گئے. گھر میں جا کر کوزے میں پانی بھرا. کمسن تھے، کوزے میں پانی بھر کر سر پر رکھا اور تیزی سے چلے آ رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ صحابی سے پہلے میں امام کی خدمت میں پانی پہنچا دوں. بس عباس دوڑے ہوئے چلے آ رہا ہے پانی کہ کسی طریقے سے خدمت امام حسین میں پانی پہنچ جائے. بس تیزی سے آ رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ جب عباس تیزی سے چل رہے تھے تو پانی چھلک چھلک کر عباس کے کپڑوں پر گر رہا تھا. پانی عباس کے کپڑوں پر گر رہا تھا، کپڑے تر ہو رہے تھے. یہاں تک کہ عباس تیزی سے آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پانی حسین تک پہنچ جائے. لیکن ایک مرتبہ یہ منظر مولا علی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. بس جیسے مولا نے یہ دیکھا ایک مرتبہ بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب نے پوچھا مولا ارے یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ عباس اس قابل ہو گئے کہ وہ حسین کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام تڑپ گئے. کہا ارے تمہیں نہیں معلوم، ارے میری نظروں میں واقع کربلا گھوم رہا ہے. ارے یہ میرا عباس ہوگا، ارے جو فرات کے کنارے جائے گا. اللہ اکبر. بس عددارو، عباس کے کانوں میں بچپن سے آواز آ رہی تھی
کہ عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس علی کی تمنا، حسین کی قوت بازو، سکینہ کی ڈھارس، جس کو بھی جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ عباس کا نام لیتا تھا، جس کو جو ضرورت وہ عباس کا نام۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا اور بچوں کی الکش الکش کی صدائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، بس یہ سننا تھا۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ سکینہ آئی اور آنے کے بعد چچا کے دامن سے لپٹ گئی، کہا چچا جان اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے چچا پانی کا انتظام کیجئے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کا ہاتھ جناب عباس نے پکڑا، کہا آقا اگر آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی لے آؤں، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام خاموش ہو گئے، کہا بھیا عباس تم نے مجھے مجبور کر دیا، ہاں بھیا میں جہاد کی اجازت نہیں دے رہا ہوں لیکن ہاں تم بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ بس عزیزو بس مشق سکینہ کو لیا، اپنے علم میں آویزہ کیا۔ سودادارو آج بھی آپ علم کی زیارت کریں گے، علم کے ساتھ ساتھ سکینہ کا مشکیزہ، آج تک علم میں سکینہ کا مشکیزہ، سکینہ کی یادگار موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بھتیجی چچا سے جدا نہیں ہے۔ ارے جہاں عباس کا علم وہاں سکینہ کا مشکیزہ۔ بس عزادارو یہاں تک کہ اب عباس چل رہے ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں، روایت میں ملتا ہے شجاعت کا یہ عالم جدھر سے یہ شیر گزر رہا ہے دشمن راستہ چھوڑ رہا ہے اور راستہ اس طرح بن رہا ہے کہ جیسے کاہی پھٹتی چلی جاتی ہے۔ بس خدا کی قسم یہ علی کا شیر فرات کے کنارے پہنچا اور پہنچنے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو بھرا اور گھوڑے سے کہا اے ایسے وفادار تو بھی پیاسا تو بھی پیاسا پانی پی لے، لیکن اللہ اکبر کیسا باوفا گھوڑا، پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، گویا زبان حال سے بتا رہا ہے ارے آقا ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ارے خیمے میں تو علی اصغر پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ بس عزیزو بس کے سکینہ کو قاضی نے بھرا۔ اب غازی کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر ذرا آپ تصور کیجئے کتنی چیزیں ہیں عباس کے پاس، علم بھی عباس کے پاس ہے، نیزہ بھی عباس کے پاس ہے اور مشکیزہ بھی عباس کے پاس ہے، تین چیزیں عباس کے پاس ہیں۔ کس طریقے سے بچائیں؟ دشمن کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے۔ بس غازی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں تک ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ غازی کا دانا بازو شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، دانا بازو قطع ہو گیا لیکن عباس کی امید نہیں ٹوٹی۔ عزادارو عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن یکایک ایک مرتبہ دوسرا وار ہوا، غازی کا بایاں چانا بھی قلم ہو گیا۔ اب بھی عباس منقطع نہیں ہوئی بلکہ ایک مرتبہ عباس نے مشکیزوں کو گھوڑے کی پشت پر رکھا اور عباس اس مشکیزے پر جھک گئے اور جو بھی تیر آتا تھا اس کو عباس اپنی پشت پر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا مشکل مرحلہ، اور بار بار کہتے ہیں یا علی، کوشش یہ ہے کہ پانی کسی طرح بچوں تک پہنچ جائے۔ بدادارو ایک مرتبہ ہرملا آگے بڑھا، اس نے مشق سکینہ کو نشانہ بنایا، ایک سنسناتا ہوا تیر ارے مشق سکینہ پر لگا۔ اب جو پانی بہا عباس نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کر دیا۔ ہائے عباس کی بے کسی، ہائے عباس کی بے کسی، عباس کی کوشش پانی پہنچ جائے لیکن اب عباس کی امید منقطع ہو گئی کہ اب پانی نہیں پہنچے گا۔ بس عزادارو عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، ایک مرتبہ سلام کیا، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس عزیزو حسین نے کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری، اے بھیا ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزیزو بس اب آپ علم کی زیارت کریں گے۔ حسین مقتل میں آئے، خدا کسی بھائی کو وہ عالم نہ دکھائے جو حسین نے اپنے بھائی کا دیکھا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ عباس نے وصیت کی تھی کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس میں مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ امام نے علم کو اٹھایا، علم لے کر چلے، ارے سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں کو جمع کیا، اے بچوں آؤ، ارے وہ علم آ رہا ہے، علم نزدیک آیا،
کیا دیکھا کہ علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا. واہ باسا واہ